السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ بلومبرگ انڈیکس نے دنیا کے 500 امیر ترین افراد سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی دولت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ بلومبرگ انڈیکس نے دنیا کے 500 امیر ترین افراد سے متعلق رپورٹ میں بتایا کہ ان کے خزانے میں مزید اضافہ ہو گیا، جبکہ بزنس ٹائکونز اور ٹویٹر کے مالک ایلن مسک اس فہرست میں سب سے اوپر ہیں۔ بلومبرگ کی جاری رپورٹ کے مطابق دنیا کے سب سے دولت مند شخص ایلن مسک کے خزانے میں ایک سال کے دوران میں $111 ارب کا اضافہ ہوا، جس کے بعد ان کے اثاثوں کی مجموعی مالیت $248 ارب ہو گئی۔ ایلن مسک کے بعد ایک سالہ مدت کے دوران ایمیزون کے مالک جیف بیزوس کے اثاثوں میں دوسرا سب سے بڑا اضافہ ہوا ہے اور $52 ارب اضافے کے ساتھ ان کی دولت $169 ارب ہو گئی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کو امریکی صدر جو بائیڈن نے فون پر بات چیت کے دوران واشنگٹن کے دورے کی دعوت دی۔ وزیراعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں رہنماؤں نے طویل اور گرم جوشی سے گفتگو کی۔ مہینوں میں پہلی بار اور جو بائیڈن نے نتنیاہو کو جلد وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ سنہوا نیوز ایجنسی نے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ بات چیت میں دو قریبی اتحادیوں ایران اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد کو کم کرنے کے لیے ضروری کوششوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ امریکہ اور جنوبی کوریائی حکام نے سیول میں شمالی کوریا کی جوہری سرگرمیوں کے جواب میں مشترکہ لائحہ عمل کے لیے جوہری یکجہتی گروپ کے تحت ملاقات کی ہے۔ گروپ کا افتتاحی اجلاس وائٹ ہاؤس کے ہند پیسیفک رابطہ افسر کیٹ کیمبل اور جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر کے مشیر برائے قومی سلامتی کیم تائی کی زیر صدارت ہوا۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سیک بیول نے اجلاس کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ ہمیں شمالی کوریا کی جوہری سرگرمیوں کا جواب دینا ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپریل میں شمالی کوریا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جوہری حملہ اگر کیا گیا تو شمالی کوریا میں اقتدار کا خاتمہ ہوگا۔ جنوبی کوریائی صدر نے حکام سے کہا کہ ہمیں اس اشتعال انگیزی کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ اس گروپ کی اہمیت واضح ہے کہ شمالی کوریا سے درپیش خطرات سے نمٹنے میں مدد کرے گی۔ ایرانی پولیس کی جانب سے خواتین اور بچیوں کو زبردستی حجاب پہنانے پر امریکہ نے ایران پر سخت تنقید کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ملر نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکہ کو ایرانی پولیس کی رپورٹس پر تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ حجاب پہننے کے لیے زبردستی پابند کیا جا رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ ایرانی حکومت نے حالیہ احتجاج سے کچھ نہیں سیکھا۔ خواتین اور بچیوں کو مرضی سے حجاب پہننے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے افغانستان کے حوالے سے کہا کہ طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہ بننے دیں۔ امریکی ریاست میساچوسیٹس میں دوران پرواز پائلٹ کی طبیعت بگڑنے پر ایک 68 سالہ بہادر مسافر خاتون نے طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کر کے دیگر تمام مسافروں کی جان بچا لی۔ یہ واقعہ میساچوسیٹس کے جزیرے مارتھا زون یارڈ میں پیش آیا، جہاں 69 سالہ پائلٹ کی حالت خراب ہو گئی تو ایک خاتون نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ جہاز کا کنٹرول سنبھالیں گی۔ میساچوسیٹس پولیس کے مطابق جب طیارہ منزل کے قریب پہنچا تو پائلٹ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ جہاز اڑانے کے قابل نہیں رہا۔ تاہم خاتون مسافر نے ہنگامی لینڈنگ کی، جس کے بعد طیارے کا بایاں بازو درمیان میں برطانیہ میں حکومت کی جانب سے انگلش چینل کے ذریعے کشتیوں یا سڑکوں کے ذریعے غیر قانونی تارکین وطن کے ملک میں داخلے کو روکنے والے اور 7 مارچ کو اعلان کردہ متنازع غیر قانونی امیگریشن بل کو پارلیمنٹ میں منظور کر لیا گیا۔ غیر قانونی تارکین وطن ملک بدری کے بعد اپنے پناہ کے مطالبات کے ساتھ قانونی حقوق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاہی محل کی منظوری کے بعد بل قانون بن جائے گا۔ اس بل کو بعض قانون سازوں، وکلاء اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے غیر انسانی اور ظالمانہ قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ برطانوی حکومت نے مسودہ قانون کے تحت روانڈا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا۔ سعودی سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ چہارشنبہ 19 جولائی کو نئے اسلامی سال 1445 ہجری کا آغاز ہوگا۔ آج منگل 18 جولائی 2023 مطابق 30 ذی الحجہ ہجری سال 1444 کا آخری دن تھا۔ سرکاری خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سپریم کورٹ نے بیان میں کہا ہے کہ پیر 17 جولائی 2023 29 ذی الحجہ کو نئے ہجری سال کے ماہ محرم کا چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی۔ رؤیت ہلال کے حوالے سے مطلوبہ شواہد مکمل نہ ہونے کی بنیاد پر طے کیا گیا تھا کہ آج منگل کو ذی الحجہ کی 30 تاریخ ہوگی، جبکہ کل چہارشنبے کو ماہ محرم کا آغاز عمل میں آئے گا۔ وہیں ہندوستان میں بھی رؤیت ہلال کمیٹی کی جانب سے
اعلان کیا گیا ہے کہ منگل 18 جولائی یعنی آج ماہ محرم کا چاند نظر نہیں آیا، اس لیے 20 جولائی یکم محرم ہوگا اور عاشورہ 29 جولائی کو ہوگا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جدہ کے قصر السلام میں ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا خیر مقدم کیا۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق ترکیہ کے صدر کی آمد پر باضابطہ استقبالیہ تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بعد ازاں سعودی ولی عہد اور ترکیہ کے صدر نے سرکاری مذاکرات کیے۔ دونوں ملکوں نے کئی دو طرفہ معاہدوں پر بھی دستخط کیے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ترکیہ کے صدر کا سعودی عرب میں خیر مقدم کیا۔ انہوں نے صدر ایردوان کے مملکت کے دورے اور ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کی 2030 تک 100 ملین وزٹرز کو راغب کرنے کی کوششوں کے درمیان مسافروں کو بہتر خدمات پیش کرنے کے لیے ریاض ایئرپورٹ سعودی عرب میں بدستور سر فہرست ہے۔ جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ گزشتہ 3 ماہ سے مسلسل ٹاپ اسکور کر رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق جون میں 82% کمپلینس اور سالانہ 15 ملین سے زیادہ مسافروں کو ہینڈل کرنے والے ایئرپورٹس کی کیٹیگری میں کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سر فہرست ہے۔ متحدہ عرب امارات کے راس الخیمہ کے ولی عہد شیخ محمد بن سعود بن صفر القاسمی نے نیشنل گارڈ کے ایک وفد کا استقبال کیا، جس کی قیادت نیشنل گارڈ کے کمانڈر میجر جنرل سلیم سعید الجابری نے کی۔ القاسمی نے نیشنل گارڈ کے وفاقی فرمان کی شرائط پر عمل درآمد کی کوششوں کو سراہا۔ نیشنل سیکورٹی فورس کے طور پر نیشنل گارڈ کے نئے تصور کے بارے میں آگاہ کیا گیا، جو داخلی سلامتی کی کارروائیوں اور انسداد دہشت گردی میں سول حکام کی حمایت کرتا ہے۔ عالم اسلام میں ہجری تقویم کا آغاز 1445 سال قبل پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینہ ہجرت سے ہوا۔ ہجری سال ماہ محرم کے چاند سے شروع ہوتا ہے۔ ماہ محرم کا چاند عرب ممالک میں آج شام سب سے پہلے براعظم ایشیا کے جنوب میں، اس کے بعد پورے براعظم یورپ اور براعظم افریقہ میں دکھائی دیا۔ ترکیہ میں ماہ محرم میں روزے رکھے جاتے ہیں اور عاشورہ نامی پکوان پکا کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ مراسم محرم اسلامی معاشرے کے اہم رسومات و روایات میں شمار ہوتے ہیں۔ ترکی میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم 28 جولائی بروز جمعہ کو ہوگا۔